سینٹ الیکشن کے لیے منڈی کیسے لگتی ہے؟ 2018 میں پی ٹی آئی کے 20 ارکان کو کیسے خریدا گیا؟ وہ جو مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے ایک ایسا شاہکار جنم دیا ہے جو نہ مردوں میں آتا ہے نہ عورتوں میں آتا ہے، ہڈی پھینکتے ہیں اور ہمارے نام نہاد حکمران دم ہلاتے ہلاتے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر انہی ممالک کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے شہر کے شرفاء کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ طوائف صفت شرفاء ہیں جو لاکھوں لوگ جنہیں ووٹ دیتے ہیں اور وہ اپنے ووٹ کا سودا 5 کروڑ میں کرتا ہے، کوئی 7 کروڑ میں کرتا ہے۔ یہاں دام لگائے جائیں، یہاں ایمان بکا کرتے ہیں، یہاں لوگوں کے ووٹ کی قیمت ایک 50 روپے کی بریانی کی پلیٹ سے شروع ہوتی ہے، قیمے والے نان سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی ہمارا ٹاؤٹ، ہمارے کتے نہلانے والا اگر اس کی مخبری کرتا ہے تو ایک مجاہد جس کی مخبری کی اور ہم نے جا کے اسے شہید کر دیا تو اس کے نام پہ جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ اس ٹاؤٹ کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ ٹاؤٹ صاحب خود جا کے مجاہد کو شہید کرائیں گے تو اس کے عوض 20 روپے ہم آپ کو دیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ الیکشنز قریب آ چکے ہیں سینٹ کے، ایک بار پھر انسانوں کی بولیاں لگی جائیں گی، ایک بار پھر درندے بکیں گے، ایک بار پھر ملک کی عزت اور آبرو کا سودا ہوگا۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جناب ابھی پریکٹیکل سٹیپس لے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ممبران ووٹ کریں وہ عوام کے سامنے میڈیا کو دکھا کے ووٹ کریں کہ ہم نے کسے ووٹ دیا۔ ماضی میں کیا ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ایک بات کی کہ جو مجاہد ہمارے خلاف لڑے گا، اگر کوئی ہمارا ٹاؤٹ، ہمارے کتے نہلانے والا اگر اس کی مخبری کرتا ہے تو ایک مجاہد جس کی مخبری کی اور ہم نے جا کے اسے شہید کر دیا تو اس کے نام پہ جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ اس ٹاؤٹ کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ ٹاؤٹ صاحب خود جا کے مجاہد کو شہید کرائیں گے تو اس کے عوض 20 روپے ہم آپ کو دیا کریں گے۔ اس طریقے سے کئی لوگ اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو کبھی مرزے کی صورت، کبھی کسی اور صورت میں بیچا کرتے تھے، کوئی لٹریچر لکھ کے، کوئی جھوٹے دعوے کر کے، اور کوئی مسلمانوں کی مخبریاں کر کے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ قوم کی نیچر تو اس طرح کی ہے، لہٰذا پوری دنیا میں مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ رشیا میں جب انقلاب آیا، سو کالڈ انقلاب آیا، کامنسٹ سارے عروج پہ تھے، تو تمام مذہب پسند لوگوں کو بری طرح سے شہید کرنا شروع کر دیا، ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تو رشیا کے پریزیڈنٹ کے خلاف ساری پارلیمنٹ سراپا احتجاج ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آپ جواب دیں، آپ نے ظلم کیا، رشیا کا امیج خراب ہوا، اب کون ٹھیک کرے گا؟ اس نے کہا کل جواب دوں گا۔ وہ اگلے دن آیا اور اس نے ایک مرغی اپنی گود میں اٹھائی ہوئی تھی اور سارے پارلیمان کے سامنے اس مرغی کے ایک پر کو ادھیڑا، وہ مرغی چیخی، اس نے دوبارہ دوسرے پر کو ادھیڑا، مرغی دوبارہ چیخی، اس نے تیسرے کو ادھیڑا، اور پارلیمان نے شور مچایا کہ یہ تم کیا ظلم و زیادتی کر رہے؟ تو اس نے کہا خاموش، اور خاموشی سے دیکھتے رہو میں کر کیا رہا ہوں۔ کرتے کرتے اس نے پوری مرغی کو برہنہ کر دیا، ایک ایک پر اتار کے، پورے پارلیمان نے شور مچایا۔ اس نے مرغی کو پٹخ کے زمین پہ مارا، وہ برہنہ ہو گئی تھی، اس کی چمڑی نظر آنے لگ گئی، جسم پہ ایک پر باقی نہیں رہا، اسے ننگا کر دیا گیا، اور زمین پہ پٹخ کے مارنے کے بعد جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی تو جیب سے کچھ دانے نکالے اور نیچے پھینکتا گیا اور جا کے اپنی کرسی پہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مرغی دانے چکتی 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 جا کے پھر رشین پریزیڈنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ اقوام عالم میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سینٹ کے انتخابات میں اتنے بڑے بکاؤ مال ہیں تو برما میں ظلم کرتے ہیں، وہ فلسطین میں ظلم کرتے ہیں، وہ کشمیر میں ظلم کرتے ہیں، وہ لیبیا، سیریا، لیبنان میں ظلم کرتے ہیں، اور پھر جب امت مسلمہ کچھ بولنے لگتی ہے تو وہ دانے نہیں پھینکتے، ہڈی پھینکتے ہیں،
اور ہمارے نام نہاد حکمران دم ہلاتے ہلاتے، ہمارے نام نہاد الیکٹڈ یا سلیکٹڈ صاحبان جو پوری امت پہ مسلط ہو گئے مختلف ممالک میں، وہ دم ہلاتے ہلاتے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر انہی ممالک کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہارس ٹریڈنگ کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں، اس سے جو تاثر پاکستان کا اقوام عالم میں جاتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتی ہے اور ووٹ اس پارٹی کو اتنے نہیں ملے، اور پھر ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں کہ اتنے پیسوں پہ فلاں بندے نے، شریف آدمی نے، وہ سعادت حسن منٹو صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے شہر کے شرفاء کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ طوائف صرف شرفاء ہیں جو لاکھوں لوگ جنہیں ووٹ دیتے ہیں اور وہ اپنے ووٹ کا سودا 5 کروڑ میں کرتا ہے، کوئی 7 کروڑ میں کرتا ہے۔ یہاں دام لگائے جائیں، یہاں ایمان بکا کرتے ہیں، یہاں لوگوں کے ووٹ کی قیمت ایک 50 روپے کی بریانی کی پلیٹ سے شروع ہوتی ہے، قیمے والے نان سے شروع ہوتی ہے، اور پھر حاکم وقت کے خواب دیکھنے والے لوگ اپنے ضمیر کو بیچا کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، ان گھٹیا صفت لوگ جو پرچیاں لے کے جاتے تھے اور اوباما کے سامنے بیٹھے تھے اور پرچی ایک ختم ہوگی تو دوسری پرچی گم گئی اور وہ اپنے سیکرٹری کو بولا پرچی دو بھائی، اوباما کو کیا بتاؤں گا۔ وہ نام نہاد وزیر اعظم تھا آپ کا۔ کیسے کیسے لوگوں کو آپ لوگ الیکٹ کرتے رہے، کیسے کیسے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جو مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے ایک ایسا شاہکار جنم دیا ہے جو نہ مردوں میں آتا ہے نہ عورتوں میں آتا ہے، ایسے لوگ اب اس قوم کا سودا کرنے جا رہے ہیں اور واویلا مچا رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اسی انداز میں ہوں جس طرح پہلے ہوتے تھے، تاکہ ہم لوگ پھر لوگوں کو خریدیں، ہم لوگ پھر بکاؤ مال بنیں، ہم لوگ پھر قوم کی عزت، غیرت کا سودا کریں، کیونکہ ان کے لیے ذاتی مفاد قومی مفاد کے نسبت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو وہ احساس نہیں ہے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، جو ماؤں نے جوان بیٹیوں کو کنووں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن۔ قوم اس کے ساتھ جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ کیا گیا۔ اس سے بچنے کے لیے اب قوم کو بھی جاگنا ہوگا، حکومت کو بھی جاگنا ہوگا، اور گیٹ نمبر 4 میں جو انٹرویو لینے بیٹھتے ہیں ان کو بھی جاگنا ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔